Now, after our institution, Mr. Iqbal, Magri sir, my friends, ex-principal Mahmood sir, Mr. Gulshed sir, and Jahan sir, my respected colleagues and their students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज से 3 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया। 20 अगस्त 2022 में मैंने स्कूल में कदम रखा था। तो तब के वो स्टूडेंट 9th में थे, वो आज शायद 12th में होंगे। किन सिचुएशन में मैं यहाँ आ गया, जब मेरी प्रमोशन का ऑर्डर आ गया तो मेरे जो वालिद साहब है वो डेथ बेड था। तो 2 दिन तक उनके गोशगुजार मैंने नहीं किया, इस तरह हुआ है, लेकिन इसी तरीके से उन्होंने सुना इस तरह से हुआ है, क्योंकि मैं विलिंग नहीं था उस वक्त प्रमोशन लेने के लिए, उनकी मतलब जो उनके जो हेल्थ इशूज़ थे उसकी वजह से। 2 दिन के बाद उन्होंने पूछा कि मैंने इस तरह से सुना है, तो उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि हाँ ये सच बात है, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, वो बहुत दूर है, तो आप यहाँ पर बेड पर हैं, बीमार हैं, आपकी देखभाल ज़रूरी है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपकी देखभाल करना चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी प्रमोशन या मेरी जॉब चाहे कुछ भी छूट भी जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा कि आप जाओ, ये मौका नहीं मिला। मैंने फिर भी नहीं कहा, फिर टाइम 7 दिन का था, लेकिन 5वें दिन मुझे कुछ फोन और आ गए कि आप ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको जल्द वापस लाने की कोशिश भी करेंगे, वहाँ से फिलहाल आप ज्वाइन कीजिए। तो लास्ट दिन मैंने यहाँ ज्वाइन किया, अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर यहाँ आ गया। तब से आज तक मेरा ये आना जाना, आपके साथ लड़ना झगड़ना, आपको डांटना है, तो ये जारी रहा। आज इस चीज़ से आपको छुटकारा मिल गया। अब आपको मैं डांटने नहीं आऊँगा, मैं आपको पिटाई करने नहीं आऊँगा। तो ये सिलसिला अभी मुनक़ता हो रहा है, लेकिन वो जो सिलसिला था वो अलग सिलसिला था, वो हमारा फर्ज था। तभी जो हमारे एक स्टूडेंट आए थे उसने कहा, उसने बरमला इजहार किया कि आपका पहला दर्ज जो था वो ये था कि अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। क्यों तारीफ करें? क्योंकि अच्छे इंसान बने। हमारी कोशिश यही है, मेरी कोशिश यही स्कूल में ही नहीं, स्कूल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे जहाँ मुझे मौका मिला अपने क्लस्टर में या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कभी मौका मिला बात करने का मुझे, तो मैंने यही बात कही कि तालीम का जो फोकस है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, वो बच्चे की बेहतरी भलाई के लिए होना चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी करना पड़े डिपार्टमेंट को या जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, टीचर्स या जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बात आगे चलनी ज़रूरी है। एक बच्चा जो है ये पहले अच्छा इंसान बने और उसके बाद जो जिस प्रोफेशन में हो जाएगा वो अच्छी तरह से उस प्रोफेशन को निभा सकता है। बहरहाल ये बात भी मैंने कही थी कि ये कभी इकबाल साहब ने कहा, हमारे जो लेक्चरर हैं बाबा साहब, उन्होंने कहा कि एक फैमिली मतलब की तरह। तो दूसरी बात भी उस वक्त यही थी कि इसको हम ये जो ग्रुप है, जो लड़के हैं जो लड़कियां हैं, जिस तरह से हम अपने बच्चों को देखते हैं, अगर अपना बच्चा गलती करेगा तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम शाबाश नहीं देते, उसको हम डांटते। इसी तरह से यहाँ भी बच्चा अच्छा करेगा उसको अप्रिशिएट करना है, बच्चा गलत करेगा उसको डांट करना है। लेकिन किसी वक्त क्या होता था, ये उल्टा होता था। बच्चा घर में बोलता था कि आज मुझे डांट पड़ गया, आज मुझे, तो उसका
پیرنٹ آتا تھا تو ہمیں کہتا تھا آپ نے میرے بچے کو اس طرح سے کیا. پھر ہم اس کو سمجھا دیں, کاؤنسلنگ کرتے تھے کہ یہ ضروری کیوں ہے. آپ کی نوٹس میں آیا کہ میرے بچے کو اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا ضروری. تو یہ چیزیں, یہ سسٹم جو ہے یہ صرف آپ کی بھلائی کے لیے, آپ کی صحیح تربیت کے لیے. ابھی افشانہ نے کہا کہ تعلیم اور تربیت میں اس نے ڈفرینشیٹ کیا. اسی وقت اسی اسپیچ سے اس نے لیا جو میں نے پہلی اسپیچ کی تھی مارننگ اسمبلی کہ تعلیم اور تربیت. تعلیم تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے, ہر ایک کے پاس ہوتی ہے تعلیم, لیکن تربیت کچھ اور چیز ہے. تربیت یہ ہے کہ ابھی اس نے چاقو کی مثال دی. چاقو سے پتہ ہے آپ ہم سبزی کاٹتے ہیں, لیکن چاقو سے کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں دو چیزیں, ایک نے چاقو کا اچھا استعمال کیا, دوسرے نے چاقو کا غلط استعمال کیا. دونوں کے پاس تعلیم ہے, علم ہے اس بات کا کہ چاقو سے ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن ایک نے صحیح استعمال کیا, دوسرے نے غلط استعمال کیا. یہی تربیت ہے, یہی تعلیم و تربیت میں طرف سے. جب میں اس ڈپارٹمنٹ میں آ گیا, میری پہلی اپائنٹمنٹ کرگل میں ہوئی. تو اس وقت پہلے یہ شاید آپ کو پتا ہوگا کہ میری پہلے ایز مطلب پولیس ڈپارٹمنٹ میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی, لیکن میں گیا نہیں اس میں, مطلب میں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ دور جانا تھا, تو میں نے وہ نیگلیکٹ نہیں کیا, میں نے نہیں کیا. پھر فادر نے کہا, میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا سیدھے اس سے جو آپ نے کیا میں وہی کروں, کیونکہ وہ بھی ٹیچر تھا. میں اس کو میں یہی کروں. پھر میری اپائنٹمنٹ ہو گئی کر. جب میں یہاں سے گیا, گھر سے نکلا, تو اس کے کچھ الفاظ میں آپ کو دہراتا ہوں. اس نے کہا تھا دیکھو یہ آپ جا رہے ہو, اس پروفیشن میں جا رہے ہو, اس پروفیشن میں جا رہے ہو. ایک تو پیغمبروں کا پروفیشن ہے, دوسرا یہ شمشیر کی دھار سے چلنا ہے. اس وقت میں نے لائٹ نہیں لیا کہ شمشیر کی دھار سے کہنا ٹھیک ہے, پڑھائیں گے اچھی طرح سے, بچوں کو پڑھائیں گے, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا آپ کو پڑھانا نہیں آتا ہے یا آپ اس قابل نہیں ہیں, ایسی باتیں نہیں. میں نے اس کا کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ بے فکر ہے, آپ کوئی شکایت نہیں آئے. پھر مجھے سمجھ آیا کہ اس نے یہ بات کیوں کی. جب میری اوپر ذمہ داری آ گئی, پہلی بار جب ہائر سیکنڈری کھیرپورہ میں ایز انچارج مطلب تھا, سینئر لیکچرر تھا, تو وہاں مجھے اس وقت یہ ذمہ داری کا احساس ہو گیا یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ شمشیر کی دھار سے چلنا ہے. جب شمشیر کی دھار پر چلنا ہوتا ہے کسی کو, اس پر دوڑنا پڑتا ہے. آپ کو ٹیچر ہے, اس میں اس کو دوڑنا ہے شمشیر کی دھار پر, لیکن دوڑنا تو لازمن ہے, یہ کمپلشن ہے اس کو. لیکن جب یہ دوڑے گا, یہ تلوار اس کو کاٹے گی, تلوار کے زخم اس کو لگے, وہ برداشت کر رہا ہے. یہ مجھے پھر اس وقت اسٹرگل کی میرے والد نے کیا کہا. تو آج بھی میں وہی چیزیں ایکسپیرینس کرتا ہوں. جب اس اسٹیج پہ میں آ گیا, ایڈمنسٹریٹو بورڈ پر آ گیا, تو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ کیا اصل میں ٹیچر کیا ہے. بہرحال اگر علم جو ہے واقعی ضرور ہے, سب کا واسطہ جو ہے نا علم سے ہے, آپ کا بھی ہے, سیکھنے سکھانے سے وابستہ ہے, وابستگی ہے ہماری. اگر علم چھو کس بیٹ گاش مگر بے علمی شکل یہ علم نہیں ہونا چاہیے. پڑھا لکھا جو ہے وہ روشنی ہے, مگر ان پڑھ جو ہے وہ کیا ہے, ان پڑھ منتظر. ان پڑھ جو ہے یہ زحمت ہے, اندھا ہے, منگو پٔرۍ پٔرۍ تہِ یوٚت کانٛہہ روزِ انپُر, پٔرۍ پٔرۍ تہِ ییٚلہِ کانٛہہ روزِ جٲہِل, تٔمِس نِش انپُرٕے برداشت کرو. اگر آپ پڑھ کے بھی ان پڑھ رہیں گے, جاہل رہیں گے, تو اس سے بہتر ان پڑھ ہی رہنا ہے. کچھ باتیں آپ کے ساتھ پھر اگر زیادہ ٹائم نہیں ہوا تو ایک دو باتیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ استاد جو ہے, اب وقت وہ آ گیا ہے کہ استاد کو بدلنا چاہیے, کیونکہ اب سسٹم چینج ہو گیا ہے. شاید اسی سال میں ایک پروگرام میں تھا, تو مجھے بھی کہا, انہوں نے کہا تھا کہ رانی پورہ میں مجھے بھی کہا گیا کہ شاید پچھلے سال 24 میں کہا کہ آپ کی کچھ لوگ این ای پی کے لیے نیشنل ایجوکیشن پالیسی گورنمنٹ بڑی, اس کے لیے کچھ تھا. بارہ ہم نے کہا, ایک بات میں نے نوٹ کی کہ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بچے کو بدلنا ہے,
ایجوکیشن اگر ٹھیک کرنی ہے، ایجوکیشن سسٹم اگر ٹھیک ہے، میں بچے کو بتاتا ہوں تو اس پر میرا کنٹراڈکشن ہو گیا. میں نے کہا آپ بچے کو نہیں بدل سکتے، آپ کو سسٹم پہلے بدلنا، بچہ خود بدلے گا. جب سسٹم چینج ہو جائے گا تو بچہ خود بدلے گا. اب یہ سسٹم کیا ہے؟ سسٹم اگر گراس روٹ لیول سے کہتے ہیں، سسٹم اسکول ہے، سسٹم ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ لیول کا ڈپارٹمنٹ ہے، کچھ بھی ہو. سسٹم ہماری پالیسیز ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ سسٹم ہے. جب وہ پالیسیز صحیح ہوں گی، ہمارے اسکول صحیح ہوں گے، تو تب جو بچہ ہے بچے کو بدلنا آسان. بہرحال وقت کا خاص خیال رکھتے ہیں. میں بہت اس وقت کیا ہوں، میں مجھے ہر ایک چہرے پر نظر آتا ہے. یہاں پر کیسے شکر اللہ کا، اللہ کا. جب میں یہاں آیا تھا مجھے لگا مجھے کہاں آپ نے بھیج دیا، گھر میں پڑھائی میں کچھ دن میں محسوس ہو گیا کہ نہیں، شاید اللہ نے مجھے صحیح جگہ بھیجا ہے. جو میرے کولیگز تھے وہ بہت ملنسار تھے، انہوں نے بہت سپورٹ کیا. تو آج مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں مجھے یہاں مطلب میں یہاں میں اللہ کا ہر وقت شکر کر رہا ہوں. اللہ کا جب میرا ٹرانسفر آ گیا، پرسوں آرڈر آ گیا، تو میں نے شکرانے کی دعا رکھا. نمازیں شکر اس لیے کیا کہ اللہ مجھے آپ نے بھیجا تھا، میں آپ کی رضا کے لیے میں چلا گیا ہوں. لیکن میں شکر کر رہا ہوں کہ مجھے آپ جو کولیگز ملے ہیں، ایسے کولیگز مجھے اور بھی نہیں، جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. کہاں کوہین صاحب، مصطفیٰ صاحب، سلیم صاحب، حاشر، یہ تنویر صاحب، یہ جو ہماری فیمیل سٹاف ہے، گوہر صاحب، دو گوہر صاحب، اقبال صاحب، یہاں اقبال صاحب دوسرے، یہاں افتخار صاحب، اور ہمارے جو ایم پی سٹاف ہیں، امتیاز، دو امتیاز، سجاد صاحب، خاص کر انور صاحب، ان کا مجھے بہت ریسپیکٹ ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، انہوں نے بہت کچھ باتیں کہی جو بہرحال یہ ان کے جذبات ہیں، لیکن میں باتیں کرنے کا میں اس قابل نہیں ہوں جو انہوں نے کہا. بہرحال ان کو کیا لگا ہو. ہمارے نذیر صاحب ہیں، رشید صاحب بھی آئے رہے ہیں، نذیر صاحب کا پرانا ساتھ ہے پہلے سے ہی. مشتاق صاحب کو ایک اور شکر اللہ کا کیا. جب نصرت جی یہاں سے چلی گئی تو اس کے بدلے میں ہمیں مشتاق صاحب آ گئے. تو پہلے ہی 2 دن میں نے گیس کیا کہ ہمیں اچھا مقابل بنا نصرت جی کا، بالکل اچھا مقابل، اپنا کام ڈیڈیکیشن سے کرتے. تو منظور صاحب بالکل کام اپنا ریکارڈ اپنا کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں. برہان صاحب، اور اس طرح جو آگے ہمارے یونس صاحب، آپ بچوں کے لیے ہم نے اس کو لایا تھا، اور آپ نے یقین نہیں کریں گے کس طرح سے ہم نے لایا. ایک بات ہم نہیں جانتے ہیں، یہ یہاں کے ٹیچر نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو لایا ہے. سب سے ایفیشینٹ جو فزکس ٹیچر ہے وہ یونس صاحب، سائنس ٹیچر. یہ آپ کے لیے ہم نے کلسٹر سے چھین کر میں نے لایا. ہمارے امین صاحب، اب کس زبان سے میں کہوں گی، کہاں ہے مفتی صاحب، میں پھر تکلیف آپ کو دی پلیز. آپ کا رتبہ الگ ہے، آپ کا رتبہ جو ہے وہ الگ ہے. وہ آپ ہمارے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن میرے دل میں آپ کا بہت بڑا احترام ہے. لیکن میں نے آپ کو ڈال کر رکھا ہے تو بہت تکلیف دیا آپ کو. شاید اس تکلیف سے آپ کو چھٹکارا مل گیا. اور میرا برخوردار عادل کہاں ہے؟ بات بات پر عادل صاحب کہاں ہے؟ عادل صاحب کہاں ہے؟ بس عادل صاحب حاضر ہوتا ہے.
कोई मुझे कोई काम करने नहीं दिया मैंने, कोई मुश्किल जो भी होता था ये काजी साहब खड़ा होता था कि ये हम करेंगे। और तनवीर साहब कैसे शुरू करो सबका एक एक करके, तो ये मोमेंट जो है बड़ा याद रहते। इंशाल्लाह मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कहूँगा एक शायर के जरिए मैं अपना ये खत्म करूँगा। इससे पहले किसी वक्त कुछ परेशानी भी होती है, मतलब ऐसी कुछ परेशानियाँ ऑप्शन क्रिएट होती थी कि हम क्या करें। उस वक्त जो जिसको मैं बोलता था, जिसको मैं पुकारता था, वो हमारे इकबाल साहब थे और हाशिम साहब थे यहाँ। तो ये कहते थे कि ठीक है, तो मशवरा करके, ये हमारे जो सीनियर लेक्चर इकबाल साहब बाबा साहब थे, तो कुछ मशवरा करते थे, हम एक सोल्यूशन निकालते थे और वो सोल्यूशन सही होता, कुछ मशवरा करके। अब कहाँ से लाऊंगा इसको, कहाँ ढूंढूं इसको? ये गुलिस्तान जब मैं आया यहाँ तो ये थोड़ा सा इस शेप में नहीं था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने किया, लेकिन जो मेरा फर्ज मनसिबी था, जो मुझे हक था करने का यहाँ, वो मैंने करने की कोशिश की। अब मैं नहीं जानता कि किस हद तक मैं यहाँ पर कामयाब हो गया हूँ, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि इसको बनाने में, इस स्कूल को, यहाँ पर न दीवार था कहीं, न गेट था कहीं, ना कुछ मतलब ये पार था, ना बिल्कुल वॉशरूम वगैरह थे। तो इसको बनाने में आप लोगों ने जो काम किया है, मुझे वो कीमती था। तो इस स्कूल को आगे बढ़ाने में आपका जो योगदान है, आपका जो रोल है, वो काफ़ी सराहनीय है। उसके लिए आपका शुक्रगुजार है। इस वक्त तो मैं आपसे गुजार होकर कहूँगा कि हमारा खून भी शामिल है तज़य्युन गुलिस्तान, हमारा खून भी शामिल है तज़य्युन गुलिस्तान में। हमें भी याद करना जब चलने में बाहर